علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ یہ دل کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو پورا جسم بیمار ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ دل جو ہے وہ تیز چلتا ہے، سست چلتا ہے اور بالکل ہی سست چلتا ہے۔ یعنی طبی لحاظ سے کہتے ہیں تسکین ہو گئی، تحلیل ہو گئی، ہاں جی، اور جو ہے تیزی آ گئی اس کے اندر۔ تو دل کے اندر جو ہے خلط، طبی لحاظ سے کہتے ہیں کہ ایک خلط بڑھنے سے مرض پیدا ہوتی ہے، یعنی خون کے اندر صداع بڑھ جاتا ہے، صفرا بڑھ جاتا ہے، ہاں جی۔ اور مثلا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ صداع، صفرا اور بلغم جو ہے جب بڑھ جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ایک خلط کے بڑھنے سے جسمانی تکلیفیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے روح کے ساتھ بھی 3 بیماریاں اٹیچ ہیں: نظر کا لگنا، جادو کے اثرات ہونا اور شیطانی دباؤ پڑنا، وسوسے پڑنا، اور شیاطین انسانیت کو تکلیف دیتے ہیں، مختلف شکلوں میں تکلیف بھی دیتے ہیں، ٹینشن بھی پیدا کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک خلط کا علاج جو ہے وہ جناب تمام طبیں جو ہیں وہ کرتی ہیں، اور مثلا یہ ہے کہ 3 امراض کا علاج قرآن الحکیم کے اندر موجود ہے، تشخیص بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ تو دیکھا جائے تو 90% بیماریاں جو ہے نظر کے ساتھ، جادو ٹونے کے ساتھ اور عصبی خلل کی وجہ سے ہوتی ہے 90%، اور 10% جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا علاج ادویات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، معاشرے کے اندر اللہ پاک نے بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سورۃ فلق کے اندر بتایا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی لوگوں کے شر سے پناہ مانگ، من شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے سے پناہ مانگ، من شر النفاثات فی العقد، گرہ لگا کر پھونکنے والی عورتوں سے پناہ مانگ، اور من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگ۔ تو یہ جو چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، یہ انسانیت کو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ تکلیفیں بندوں نے دینی ہیں انسانیت کو۔ پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ ناس آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سورۃ فلق اور سورۃ ناس آئی، میں نے دعائیں کم کر کے ان دونوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے پڑھنے سے بڑی برکت اور بڑی قوت ہوتی ہے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے جناب علی ایک ایسا وظیفے کا گلدستہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات دنیا بھر کے اندر، جس ملکوں کے اندر، جہاں پر آباد ہیں، رہتے ہیں، بیرونی ملک کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ دکھ تکلیف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لوگ ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، خواتین ایک دوسرے کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں، اونچ نیچ کے مقابلے شروع ہوتے ہیں۔ جناب ان سب سے بچنے کے لیے ایک وظیفے کا گلدستہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ گلدستہ آپ نے اگر اسے اپنا لیا، روزانہ اسے ہرا گلدستے کو رکھا، تو خوشبوئیں معطر رہیں گی گھر کے اندر بھی، جسم کے اندر بھی، اور اگر آپ نے اسے نہیں اپنایا تو تکلیفیں تو آنی جانی والی چیزیں ہیں اور ہوتا رہے گا۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک کوئی اچھا سا وظیفہ بتاؤں جو تحفظ کے لیے ہو۔ تحفظ کے لیے وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد مکمل پڑھنی ہے، پھر سورۃ فلق پڑھنی ہے، پھر سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ یہ ایک مرتبہ تینوں کو آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے ان تینوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر دائیں موڈے کے اوپر اور بائیں موڈے پر پھونک مار دینی ہے، آپ کو وجود کیل کے اندر آ جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
ایک مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ آپ نے سورت آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جو ہے کہ آپ نے سورت کہف کی 10 آیتیں جو پہلی آیتیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ نے صبح اور شام آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ کے نزدیک دنیا کی کوئی چیز نہیں آئے گی، نظر نہیں لگے گی، جادو ٹونا نہیں ہوگا، سے بھی خلل نہیں ہوگا، آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ صبح دوپہر شام روٹی کھاتے ہیں تو اسی طریقے سے اس وظیفے کو بھی معمول بنا لیں، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا قیمتی ہے اور بڑا تجرباتی ہے۔ میں نے اس وظیفے کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا اور انہوں نے اسے پڑھا اور وہ کامیاب ہو گئے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یوٹیوب کے جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں یا آنے والے وقت میں سنیں گے، تو یہ وظیفے کو آپ نے معمول بنا لینا ہے، تاکہ آپ کے وجود سے بیماریاں ختم ہو جائیں اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور جب آپ تحفظ میں آ جائیں گے نا رب کے ساتھ، آپ رب کے سامنے گڑ گڑا کر رب کی قرآن کو پڑھیں گے اور رب سے مدد چاہیں گے، تو آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں آئے گی، اور دکھ تکلیف بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ حضرات جو ہیں اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اب جو مریض ہے، لا علاج مریض ہیں، اور مثلاً کہ مختلف شکلوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں، وہ حضرات ان سب وظیفے کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرے، خود بھی پی لے، اور جو آپ کے ارد گرد کوئی مریض ہے تو اسے بھی پانی دم کر کے دے دیں، وہ پانی پیے گا تو شفا ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر جسم کے اندر خلط بڑھ گئی ہے، مرض پیدا ہو گئی ہے، تو مرض کا علاج دوائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات جو ہے وہ ضروری کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت دوائیاں اثر نہ کریں، اثر کے بعد بیماریاں شروع ہو جائیں اور رات دیر تک تکلیفیں ہو جائیں اور تہجد کے ٹائم پر آپ کو نیند آ جائے اور سو جائیں، تو سمجھ لو جادو کے اثرات، نظر بد کے اثرات یا عصبی خلل ہے۔ عموماً رات کے ٹائم پر یہ روحانی بیماریاں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے جو ہے اس پر توجہ خاص رکھنی ہے کہ مجھے تکلیف کون سے ٹائم پر ہو رہی ہے۔ اگر عصر کے بعد ہو رہی ہے تو ساتھ میں آپ وظیفے بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، قرآنی آیات بھی پڑھیں، ذکر و اذکار بھی کریں، اور اگر دن کو تکلیفیں اور رات کو تکلیفیں نہیں ہو رہی، دن کو بھی ہو رہی ہیں رات کو بھی ہو رہی ہیں، تو پھر جسمانی تکلیف سمجھ کر اس کی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر سے حکمہ حضرات سے کروائیں۔ لیکن جو تکلیفیں اثر کے بعد شروع ہوتی ہیں ان کو جناب علی آپ نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ پھر خواب کے اندر یعنی کالے رنگ کی چیزیں نظر آ جائیں گی، بھینسیں نظر آئیں گی، جی کالے رنگ کا اونٹ نظر آئے گا، یا کوئی بھی چیزیں آپ کو نظر آئیں، کالے رنگ کا سانپ نظر آئے، یہ اشارے ہوتے ہیں جادو ٹونے کے کہ آپ کے اوپر جادو چل گیا ہے۔ اور جناب علی یہ ہے کہ اور کافی ساری علامات ہوتی ہیں، کمر کے اوپر سوئیاں چبھنی شروع ہو جاتی ہیں، کمر کے اوپر ٹک لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جی جناب علی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ آگ کی بھٹی میں جل رہے ہیں۔ یہ ساری علامات ہیں، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے یہ سلسلہ کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک بہترین چیز آپ کے سپرد کر رہا ہوں، جو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے عزیز رشتہ دار دوست احباب کو بھی بتائیں، اور پھر جو ہے کہ ہماری ویڈیو کو دوستوں کے سامنے شیئر کریں، یعنی یوٹیوب کے تھرو شیئر کر دیں، واٹس ایپ کے تھرو شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے اسے پڑھیں اور ثواب حاصل کریں۔ اور میں آخر میں اپنے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری تعداد میں دیکھ رہا ہوں جو میرے چینل کو دیکھ رہی ہے، لیکن وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں سبسکرائب کرتی۔ لیکن چند لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو محبت رکھتے ہیں میرے ساتھ، جو عقیدت مند ہیں میرے ساتھ، ان حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹم کو دبائیں، تاکہ نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ حضرات میرے ساتھ جڑے رہیں اور ہم سب مل کر
انسانیت کی خدمت کریں، مسلمان بھائی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے دکھ تکلیف کا ساتھی بنیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ تمام امت کے لوگ بہن بھائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر انسانیت کی خدمت کریں، اور جناب علی یہ ہے کہ کچھ وقت نکالیں انسانیت کی خدمت کے لیے۔ آپ جو ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھ دکھ تکلیف اور پریشانی سے نکل جائیں گے، اللہ پاک آپ پر کرم فرمائیں گے۔ اور کوشش یہ کیا کرے گھر کے اندر نوکر چاکر جتنے بھی ہیں ان کو کپڑے وغیرہ اور کھانے وغیرہ جو آپ پکاتے ہیں ان کو بھی ساتھ مل کر کھلایا کریں، تاکہ جو ہے گھر کے اندر برکت پیدا ہو۔ دیکھیں نا، آپ جو ہے کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں، بلی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن بلی کو آپ گوشت نہیں ڈال رہے، اس کو ہڈی ڈال رہے ہیں، تو یہ تو جانور تو آپ نے خود پالا ہوا ہے، پھر اس کو خوراک بھی نہیں دے رہے ہیں، جو خود کھا رہے ہیں وہ اس کو دیں، اور آپ اپنے نوکروں کی بھی خدمت کریں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب خیرات کرنی شروع کر دیں گے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کروڑ پتی آٹومیٹک بن جائیں گے۔ اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو عمل کرنے کے لیے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔